Please subscribe to our YouTube channel, MAQHYD, and press the bell icon. Do not forget to share this channel. Thank you. العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق اللہ العظیم. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. ربیع عربی میں بہار کو کہتے ہیں، اور یہ نام تو پہلے سے چلا آ رہا ہے، لیکن یہ بہار حقیقت میں بہار جب بن گئی جب اس مہینے میں دو جہاں کے تاجدار امام الاولین والآخرین خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں اس دنیا کو اپنے رونق سے رونق بخشی اور منور فرمایا. آپ کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہے. آپ کا اس دنیا سے پردہ کرنا ربیع الاول کے مہینے میں ہے. آپ کی ہجرت اس مہینے میں ہے. آپ نے اس مبارک مہینے کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسبت سے بہت عظمت بخشی ہے. اس عظمت کا استحضار امت کو ہونا چاہیے اور ہوتا بھی ہے. جب بھی یہ مہینہ آغاز ہوتا ہے اور شروع ہوتا ہے، مسلمانوں کے قلوب متوجہ ہوتے ہیں کہ یہ ایک خاص مہینہ ہے اور اس کو ایک خاص نسبت اور شرف حاصل ہے. وہ نسبت ہمارے نبی کی نسبت ہے. کسی چیز کی نسبت جتنی عظیم ہوتی ہے اس چیز میں بھی اتنی عظمت پیدا ہو جاتی ہے. جو چیزیں اللہ کی ذات عالی سے منسوب ہیں ان کی عظمت اللہ کی نسبت سے اسی طرح عظیم ہے. جو چیزیں سیدنا محمد الرسول اللہ سے نسبت رکھتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چیزیں ان کی نسبت کے مطابق، ان کی شان کے مطابق شرف اور فضیلت والی ہو جاتی ہے. نسبت سے شرف حاصل ہوتا ہے. جاہلیت میں نسبتوں پر فخر کیا جاتا تھا. اسلام نے بتایا اور قرآن نے بتایا کہ نسبتیں فخر کرنے کے لیے نہیں ہوتی، نسبتیں شرف حاصل کرنے کے لیے ہوتی، فضیلت حاصل کرنے کے لیے ہوتی. ایک آدمی کا باپ دادا بہت بڑے پہلوان ہوں اور یہ مریل کمزور و بیمار ہو تو باپ دادا پہ فخر کر کے کیا فائدہ ہے؟ ایک آدمی کے باپ دادا بہت بڑے تاجر رہے ہوں اور دولت مند رہے ہوں، سخی داتا رہے ہوں، اور یہ محتاج مانگ کے کھانے والا ہو تو اس کو ان کی نسبت پہ کیا فخر ہے؟ فخر بالآباء یہ جاہلیت کی بیماری تھی جس کو اسلام نے ختم کر دیا. اسلام نے کہا کہ فخر نہیں کرو، شرف حاصل کرو، فضیلت حاصل کرو، نسبت کی لاج رکھو، نسبت کی حیا کرو کہ کس سے نسبت ہے، کیا نسبت ہے. تم اپنے آپ کو ایسا نہ بناؤ کہ اس عظیم ہستی سے تمہاری نسبت اس عظیم ہستی کے لیے ننگ و عار. تم اپنے کو ایسا بناؤ کہ اس عظیم ہستی کی عزت تمہاری عزت بن جائے. فخر سے کچھ نہیں ہوتا، فخر کر کے کچھ نہیں پایا لوگوں نے،
اور فخر کر کے کچھ بھی نہیں پائیں گے۔ پدرم سلطان بود فارسی کا مقولہ مشہور ہے، میرے ابا بادشاہ تھے مگر تو محتاج فقیر ہے، گھر گھر مانگ کے کھا رہا ہے، تو تیرے ابا کے بادشاہ ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ اور اس نسبت اور اس فخر پر کیا فائدہ ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ باپ کی عظمتوں کو ذکر کرنے سے آپ عظیم نہیں ہو جاؤ گے، آپ ان صفتوں کو اپنے اندر پیدا کر کے اپنے کو بھی عظیم بنا سکتے۔ بے شک سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اللہ کے بعد سب سے عظیم ہستی، سب سے بڑی، سب سے محبوب اور سب سے زیادہ چاہیے۔ آپ کا نام مبارک، آپ کا ذکر مبارک، آپ کی نسبت عالی سب آنکھوں کی ٹھنڈک اور دلوں کا سرور ہے، لیکن ان نسبتوں پر فخر کر کے کچھ بھی نہیں پایا کسی نے، ہم بھی کچھ نہیں پا سکے۔ کنعان کو اس کے باپ کے نبی ہونے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور سیدنا نوح علیہ السلام اور سیدنا لوط علیہ السلام کی بیویوں کو پیغمبر کی بیوی ہونے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، اللہ کے عذاب سے یہ نسبت بچا نہیں سکی۔ ابو طالب کو امام الانبیاء کے چچا ہونے سے نجات نہیں مل سکی، یہ نسبت کام نہیں آ سکی، اور آزر کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہونا کام نہیں آیا۔ محض نسبتیں کام نہیں آئیں گی۔ قرآن کریم میں صاف اعلان کیا گیا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جس دن سور پھونکا جائے گا آپ کی نسبتیں نہیں پوچھی جائیں گی، آپ کے اعمال پوچھے جائیں گے۔ آپ نے کیا کیا ہے یہ بتاؤ، آپ ہیں کون، اللہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کون ہیں۔ فارس سے آئے تھے، عجمی تھے، لیکن جیت جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثلا، اور ابو جہل اور ابو لہب قریشی تھے، تہامی تھے، مکی تھے، لیکن ہار جائیں گے اور جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم کون ہو، اللہ یہ پوچھے گا کہ تم کیا ہو، کیسی زندگی گزار کے آئے ہو۔ ہر عمل کا مواخذہ ہوگا۔ قرآن میں اللہ نے اعلان فرمایا، ہم پوچھیں گے تم نے کیا کیا زندگی میں، ہم یہ پوچھیں گے تم سے، اچھے کام کیے، برے کام کیے، کاموں کو پوچھا جائے، نسبتوں کو نہیں دیکھا جائے۔ نسبتیں بے شک فضیلت ہیں، شرف ہیں، باعث عزت ہیں، لیکن اس کے لیے جس نے نسبت کی لاج رکھی ہو، اور جو نسبت کی لاج نہ رکھے اس کے لیے محض نسبت کوئی چیز نہیں۔ گھر میں تشریف لائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ملاقات کے لیے آئیں، یا حضور علیہ السلام ان کے گھر تشریف لے۔ اسی طرح آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کو بہت محبوب اور بہت عزیز تھیں۔ خاندان کی یہ دو عورتیں بطور خاص سب سے آپ محبت و خلوص فرماتے تھے، لیکن بطور خاص یہ بیٹی چھوٹی اور یہ پھوپھی بہت محبوب تھی حضور علیہ السلام، بڑی محبت فرماتے تھے۔ محبت ہم کو بھی ہوتی ہے اپنی اولاد سے۔ ہماری محبت کن چیزوں کا تقاضا کرتی ہے؟ اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ، اچھا رکھو، تکلیف مت ہونے دو، ہر قسم کی راحت کا انتظام کرو۔ ہماری محبتیں یہ تقاضے کرتی ہیں۔ یہ تقاضے تو نبی کے دل میں ساری انسانیت کے لیے تھے تو اپنی بیٹی کے لیے بدرجے والا تھی، لیکن آپ نے اس کو دوسرے درجے میں رکھا۔
پہلے درجے میں جو سچی خیر خواہی تھی وہ اپنی اولاد کی آخرت بنانے کی خیر خواہی تھی، ان کے مرنے کے بعد کی زندگی کو درست کرنے کی خیر خواہی تھی۔ یہ خیر خواہی حضور علیہ السلام نے مقدم رکھی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، رسول اللہ کی پھوپھی صفیہ، رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ، انقذا انفسکما من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا انتظام کر لو۔ اس خوش فہمی میں، غلط فہمی میں نہ رہنا کہ تمہاری نسبت کس سے ہے۔ انی لا اغنی عنکما من اللہ شیئا، اللہ پکڑ لے تو میں تم دونوں کو بچا نہیں سکتا، کیونکہ اس کی پکڑ کا اس کو حق ہے، وہ پکڑے گا، کسی کو بھی پکڑے گا، پر میں پھر تم کو نہیں بچا سکوں گا۔ اس لیے بچنے کا جو سامان اس نے دیا ہے وہ کر لو، اور وہ سامان ہے میری اتباع کرنا۔ صرف میرا رشتہ لے کے جاؤ گے تو کام نہیں آئے گا، میری اتباع لے کے جاؤ وہ کام آ جائے گی۔ تو اتباع کرو، دین پہ چلو، میری دعوت کو قبول کرو، میرے دین پہ قائم رہو، اسی پہ جیو، اسی پہ مرو۔ یہ دین تمہاری نجات کا سبب بنے گا، صرف میری رشتہ داری تمہاری نجات کا سبب نہیں بنے گی۔ یہ دو ٹوک صاف بات ہے، کیونکہ پیغمبر کسی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا۔ ملامت اللہ کا امین بندہ ہے، اس کا علم، اس کی دعوت اس کے پاس امانت ہے، وہ اس امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، وہ سب سے دو ٹوک صاف صاف بات کرتا ہے۔ جب اتنی صاف صاف بات بیٹی اور پھوپھی سے کہہ دی گئی، جو اس کائنات کے رشتوں میں سب سے عزیز اور محبوب تھی، تو ہم آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام شفاعت کریں گے اس وجہ سے ہر برائی میں مبتلا، ہر گناہ میں مبتلا، ہر نافرمانی اور بغاوت میں مبتلا ہے۔ کیا یہ شفاعت کی حقدار حضرت صفیہ نہیں تھی؟ کیا اس شفاعت کی حقدار حضرت فاطمہ نہیں تھی؟ حضرات حسنین کرام نہیں تھے؟ اللہ کی قسم، پوری کائنات پہ سب سے زیادہ حق وہ رکھتے تھے، ہر اعتبار سے ان کا حق سب سے زیادہ ہے، لیکن جب انہی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھری کھری سنا دی ہے، تو اب بعد میں لوگ کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، کس فریب کے اندر مبتلا ہیں۔ اس لیے نسبتوں پہ فخر کرنے کے بجائے نسبت کی لاج اور عزت رکھنے کی فکر کیجیے، نسبت کی عزت رکھیے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، کوفہ کے گورنر تھے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کا انتقال ہوا، بیمار تھے، کچھ دن بیمار رہے اور پھر انتقال ہو گیا، امیر کا انتقال ہو گیا۔ اور ابھی تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا امیر منتخب نہیں فرمایا، کیونکہ ان کی حکومت تھی، ان کی حکومت میں یہ گورنر تھی، ظاہر ہے ان کو اطلاع ہو اور وہ دوسرے کو پابند کریں اور دوسرے کے نام احکامات جاری کریں۔ ابھی ان کی تجہیز تکفین کرنا ہے، دوسرے خلیفہ کے آنے تک انتظار کرنا ہے، دوسرے امیر کے آنے تک۔ لوگوں میں ایسے موقع پر بہت جلدی گفتگویں شروع ہو جاتی ہیں، آثار اور قرائن اور اندازے لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ تو دیکھا کہ صاحب لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب فلاں کو شاید بنایا جائے گا، یا فلاں کو بن جانا چاہیے، اور فلاں کو آگے بڑھنا چاہیے، اور فلاں کو، یہ باتیں شروع ہو گئیں۔ وہ تو حضور علیہ السلام کے وصال کے دن مدینے میں بھی شروع ہو گئی تھی۔ یہ فطرت ہے لوگوں کی، وہ فوری اندازے اور تخمینے قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ شروع ہو رہے تھے تو ایک صحابی وہاں پر موجود تھے، انہوں نے مسجد میں جا کر لوگوں کو جمع کیا اور ان لوگوں سے خطاب کیا اور کہا کہ ایک حادثہ ہمارے ہاں پیش آ گیا ہے، ہمارے امیر نہیں رہے، لیکن ہمارا دوسرا امیر منتخب ہونے تک میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا شیرازہ بکھرنے مت دیجیے، متحد رہیے،
ایک جٹ ہو کر رہیے، جیسے چل رہے تھے ایسے چلتے رہیے بغیر امیر کے بھی۔ بہت جلد ہمارے خلیفہ دوسرا امیر منتخب کر دیں گے، پھر وہ سنبھال لیں گے باغ ڈور، لیکن تب تک معاملے کو انتشار اور اختلاف کا شکار ہونے مت دیجیے۔ اور کہیں یہ نہ سمجھیے گا کہ میں امیر بننے کے شوق میں آپ لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں، ہرگز نہیں، نہ مجھے امیر بنایا گیا ہے، نہ میں امیر بننے کے شوق میں یہاں آیا، بلکہ صرف ایک چیز اس کا سبب بن رہی ہے، اس نصیحت کا، وہ یہ کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دست حق پرست پر ہم لوگوں نے بیعت کی تھی تو آپ نے ایک عہد یہ بھی لیا تھا، النصح لکل مسلم، ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنا۔ یہ خیر خواہی کا وقت تھا، اس لیے میں نے آپ لوگوں سے خیر خواہی کی۔ اور اس کے بعد اب آپ لوگ اپنے کاموں میں لگے رہیے، معاملات کو، اندیشوں کو، قیاس آرائیوں کو ایسی ہوا مت دیجیے کہ ہمارا اتحاد بکھر جائے۔ یہ خیر خواہی کا تقاضا تھا، اس لیے میں نے آپ لوگوں کو نصیحت کر دی۔ یہ صحابہ کرام اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی لاج رکھتے تھے، ایسے صحابی تھے، عہد کیے ہوئے تھے کہ کچھ ہو جائے مسلمانوں کا برا نہیں سوچا جا سکتا، اور کبھی ملی مفاد پر شخصی مفاد کو ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ جو شخصی مفاد کو ملی مفاد پر ترجیح دیتا ہے وہ ملت کا فرد نہیں، ملت کا فرد وہ ہے جو ملت کو اپنی ذات پہ ترجیح دیتا ہے۔ اس لیے یہ خیر خواہیاں نبی سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ان خیر خواہیوں کی اس وقت ملت اسلامیہ سب سے زیادہ محتاج ہے۔ جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جن آزمائشوں سے اللہ پاک ہمیں گزار رہا ہے، اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے ہر آدمی ملت کا خیر خواہ، ہر آدمی ملت کے نفع میں سوچے اور کوئی ایسا کلام نہ کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے ملت کا شیرازہ منتشر ہو۔ یہ وقت نہیں، مسلمانوں میں اختلافات ہیں، رہیں گے، پہلے بھی تھے، اور کبھی قیامت تک اس کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ یہ ختم ہوں گے، یہ ختم نہیں ہوں گے۔ ہمارے نبی نے سجدے میں سر رکھ کے گھنٹوں دعا کی، تب بھی اللہ نے اس کو قبول نہیں فرمایا۔ مدینہ منورہ میں ایک مسجد اچھی خاصی اب بنی ہوئی ہے جسے مسجد اجابہ کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بڑی طویل دعا کی، 3 باتیں مانگی تھیں، 2 اللہ نے قبول فرما لی، ایک کو اللہ تعالیٰ نے رد فرما دیا، اس کی حکمت کے مطابق وہ نہیں ہونے والی۔ وہ یہی تھا کہ مسلمانوں کے درمیان اختلافات نہ ہوں، تو یہ رہیں گے، اس کا رہنا مشیت الہی میں طے ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ اگر اس عنوان سے کوئی اتحاد کی بات کر رہا ہے تو بکواس کر رہا ہے، بیکار کی بات کر رہا ہے۔ اس عنوان سے کوئی اتحاد نہیں ہونے والا ہے۔ اتحاد ہوتا ہے اخلاقیات میں، اتحاد ہوتا ہے سامنے والے کو برداشت کرنے کے ذریعے سے، اتحاد ہوتا ہے ہم سے اختلاف کرنے والے کا صبر و تحمل سے مقابلہ کرنے کے ذریعے سے۔ اسلام سے اختلاف کرنے والا ہم کبھی گوارا نہیں کر سکتے، ہم سے اختلاف کرنے والے کو سر آنکھوں پہ رکھو۔ اسلام سے اختلاف، قادیانی اسلام سے اختلاف کرتا ہے، شکیل بن حنیف اسلام سے اختلاف کرتا ہے، جماعت المسلمین کہلائی جانے والی جماعت الکافرین اسلام سے اختلاف رکھتی ہے۔ یہ مسلمانوں سے اختلاف کرنے والا گروہ ہے، یہ مسلک نہیں ہے، یہ جماعت نہیں ہے، یہ مذہب ہے، ایک دوسرا دین ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ چاہے قرآن پیش کریں، چاہے حدیث پیش کریں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ آج کل ایک علاج کر رہا ہے، معالجہ کر رہا ہے بدبخت انسان فیاض کے نام سے، انٹرنیٹ پر لاکھوں سے متجاوز لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں، بالخصوص اور عورتیں انگلینڈ سے، کینیڈا سے، امریکہ سے، آسٹریلیا سے، نیوزی لینڈ سے اور عرب کنٹریز سے،
اور ہندوستان کی تمام ریاستوں سے وہ بد نصیب اب اللہ پر بھی تنقید کرتا ہے، نبی پر بھی تنقید کرتا ہے، وہ خود مسلمان باقی نہیں ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پڑھنے سے، اس کے بتانے سے علاج ہو رہا ہے۔ اس علاج سے مر جانا بہتر ہے، ایمان سلامت لے کر زندگی سے چھوڑ دو، زندگی کبھی بھی ختم ہونے والی ہے، سلامتی ایمان کے ساتھ مرنا ملتا ہے، وہی قبول کرو۔ علاج وہاں ہے جہاں ایمان خطرے میں ڈالے بغیر کیا جاتا کرو۔ کتنی حدیثیں بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں صحیح حدیثیں سندوں کے ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ہو جائے تو یہ پڑھو، یہ ہو جائے تو یہ پڑھو، یہ ہو جائے تو یہ پڑھو۔ وہ اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے وظیفوں پہ دل مطمئن کیوں نہیں ہے؟ ایسے لوگوں کے کہنے سے کیوں مطمئن ہوتے ہیں جن لوگوں کا خود اپنا ایمان محفوظ نہیں ہے؟ ان سے ہم کیسے مطمئن ہیں؟ لیکن ہے، ایک دھوکہ ہے، ایک مسمریزم ہے، ایک جادو ہے۔ ایسے جادو دنیا میں موجود ہیں، واقعات کی دنیا میں موجود ہیں، جن سے آدمی اگر آپ سے کچھ رجوع کرے اور اس کے دل پر آپ ایسا اثر کر دیں کہ اب وہ آپ کے علاوہ کسی کی سننے کے لیے تیار ہے۔ یہ جادوگر ہیں، ان جادوگروں کو ہم نے شفا دینے والا سمجھا۔ کرسچن کیا کر رہے ہیں؟ جتنے فادرز ہیں وہ مسمریزم سیکھ کر کے غریب، محتاج اور بیمار مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو کرسچن بنا رہے ہیں، تسخیر قلوب کا سحر کرتے ہیں، جادو کرتے ہیں۔ یہ جادو نبی کے زمانے میں بھی تھا، اس سے پہلے بھی تھا، ہمیشہ رہے گا۔ کتنے دیندار لوگوں کے گھر کی عورتیں اس بدبخت سے جڑی ہوئی ہیں نیٹ کے ذریعے سے، اور اس کے ذریعے سے اپنا علاج کرا رہے ہیں۔ شوہر سمجھ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن ایک مرتد کا ساتھ دینے والی عورت مسلمان کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کافر سے علاج کرا سکتے ہیں، مرتد سے نہیں کرا سکتے۔ جسے اللہ نے پہلے ایمان دیا تھا اور اس نے اپنا ایمان غارت کر لیا، وہ مرتد ہے۔ مرتد سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ ہاں، کافروں سے جائز حدود میں علاج کر سکتے ہیں، مطلب پڑھنے پڑھانے کا نہیں، علاج معالجہ، ڈاکٹر کے پاس جانا، علاج کرانا، کافر سے بھی کرا سکتے، لیکن قادیانی سے آپ نہیں کرا سکتے۔ کتنا پرفیکٹ اور کتنا آپ کو ماہر معلوم ہو کہ صاحب اب کوئی نہیں ہے ملک میں قادیانی کے علاوہ آپ کا آپریشن کرنے والا، مر جاؤ مگر اس سے نہیں کرو۔ مریں گے جنت پہ تو جائیں گے، اور اس سے کرا کہ جہنم میں جائیں گے۔ وہی جائے گا جس بے غیرت کو اپنے نبی سے محبت نہیں۔ اگر اپنے نبی سے محبت ہے تو نبی کے مقابلے میں کھڑنے والے مردود کے ساتھ وہ کبھی رشتہ نہیں رکھ سکتا، تعلق نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے مرتدین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، مسلمان ہیں، مسلمانوں میں مسئلے مسائل میں اختلاف ہے، یہ سب ہمارے بھائی ہیں۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ یہ مسلک کے اختلاف ہمارے بھائی ہیں سب، اور یہ عقیدے و دین کے اختلاف یہ ہمارے نبی کے اور ہمارے خدا کے دشمن، ان سے ہمارا کوئی رشتہ ساجھا نہیں۔ تو یہ موقع ہے جب ہم مسلمان حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کو ملحوظ رکھنے کے واسطے مسلمانوں سے صلح کریں، جتنے مسلمان ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ۔ مومنین سب کی سب ایک برادری ہیں، جن کی مائیں امہات المومنین ہیں اور جن کے روحانی باپ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو سب ان کی اولاد ہیں، ایک کنبہ ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، تم سب ایک کنبہ ہو ایمان کی نسبت سے اور ایمان کے رشتے سے۔ فاصلحوا بین اخویکم، بھائیوں میں صلح قائم رکھو۔ ہم علم میں اختلاف کریں، ہم مسائل میں اختلاف کریں، ہمارا یہ اختلاف ہماری اخوت ایمانی پر اثر انداز نہ ہو، ہمارا یہ اختلاف ہماری اسلامی برادری کو توڑنے کا سبب نہ بنے، نفرتوں کا سبب نہ بنے، منہ پھیرنے کا سبب نہ بنے، اچھے برے میں دور ہو جانے کا سبب نہ بنے۔
جس چیز کو حق سمجھا ہے ہم نے، جس عالم جس مجتہد کی اتباع کرنا ہے کر لیجیے، بشرطے کہ اہل السنت والجماعت میں شامل ہوں۔ اور اس کے بعد ان چیزوں کو ایمانی رشتے کے ٹوٹنے کا سبب نہ بنائیں۔ ایمانی برادری ہماری، ہم سب مسلم قوم ہیں، سب ایک ہو جائیں۔ ساری دنیا کے دشمن آپ اکیلے کو الگ کر کے ایک ہو گئے ہیں، اور آپ آپس ہی میں الگ الگ ہو رہے ہیں۔ اس لیے کیا ہوگا؟ کیسی آزمائشیں آ رہی ہیں۔ فرانس کے اندر حکومت فریق بن گئی ہے اپنی مسلم رعایا کی، بڑی تعداد میں مسلمان موجود ہیں، اپنی مسلم رعایا کی فریق حکومت بن گئی ہے۔ آج کی نیوز میں ایک سرکاری عمارت کے اوپر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے کارٹون لگائے گئے، سرکاری عمارت پہ لگائے گئے۔ کیا مطلب ہے؟ سرکار فریق بن گئی ہے اپنی رعایا کی۔ اس آزمائش کے دور سے وہ گزر رہے ہیں۔ کیا ہوگا؟ اگر غیرت کا اظہار کریں گے تو پھر وہ گولیوں سے بھون دیے جائیں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو گھٹ گھٹ کے مریں گے اپنی غیرت، اور اگر خاموشی اختیار کریں گے، جو نسل اب پرورش پا رہی ہے، یہ نسل خود بڑی ہو کر گستاخیاں کرنا شروع کرے گی، اس لیے کہ اب ان کی نظر میں یہ کوئی بری بات نہیں، ان کی نظر میں اب یہ کوئی بری بات نہیں رہے گی، یہ نسل آگے چل کے خود کرے گی۔ کیسی سخت آزمائش کے دھارے پر مسلمان کھڑے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں نبی کی یاد جب آپ کے دلوں کو گرما رہی ہو، تڑپا رہی ہو، تو آپ سوچیں کہ اس ملک میں، اس شہر میں جہاں ہم رہتے ہیں، یہاں ہم کیا کریں جس کی وجہ سے ایسا وقت ہم پر نہ آئے۔ وہ لوگ سخت آزمائش میں ہیں، ہم لوگ ابھی ایسی سخت آزمائش تک نہیں پہنچے، مصیبت میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، بے شک، لیکن یہ سب مادی تکلیفیں ہیں، یہ تکلیفیں برداشت کی جا سکتی ہیں، یہ تکلیفیں گوارا کی جا سکتی ہیں، لیکن ہدایت کا نقصان برداشت نہیں کیا جا سکتا، ایمان کا خسارہ برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے پہلے ہمیں طے کرنا ہوگا، اپنے گھر کے ایک ایک فرد کو عاشق رسول بنائیں، عاشق رسول بنائیں۔ ایک دور تھا، اب تو لوگوں میں بہت حد تک یہ چیزیں خرافات کم ہو گئیں، لیکن جب میں نے امامت خطابت کے میدان میں قدم رکھا تھا، بہت مسلمانوں سے تعلقات سے بات سمجھ میں آتی تھی۔ ربیع الاول میں لوگ کرتے کیا ہیں؟ گھروں میں چونا کراتے تھے، جھاڑو جھٹکا کراتے تھے، دھلواتے تھے، نئے کپڑے تھے، سفید چادریں بچھاتے تھے، سفید پردے ڈلواتے تھے، کھیر پوریاں بناتے تھے، نبی کی فاتحہ دلاتے تھے، کھاتے تھے، ہو گئی نبی کے تمام حقوق ادا ہو گئے، جتنے حقوق تھے سب ادا ہو گئے۔ ابھی ایسی بیکار کی چیزوں میں لوگ بہت کم ہو گئے، بہت حد تک پیچھے ہٹ گئے، چھوڑ دیا، لیکن ہیں کچھ ایسے بھی ہوں گے۔ بات ہمیں صرف اس کی نہیں کرنی ہے، ہمیں یہ کرنی ہے بحیثیت امتی نبی کا کیا حق آپ کے اوپر ہے، آپ اس کو جانیے، اس کو ادا کریے۔ ان ناٹکوں سے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہونے والا نہیں۔ اللہ راضی ہوگا حق ادا کرنے پر، جو حق اللہ نے مقرر کیا ہے نبی کا، آپ کو ادا کرنا پڑے گا، مجھے ادا کرنا پڑے گا۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، ایمان لاؤ نبی پر۔ نمبر 2، عزت و تعظیم کا حق ادا کرو۔ نمبر 3، ان کی اور ان کے دین کی نصرت و مدد کرو۔ اور نمبر 4، وہ جو دین لے کر آئے ہیں اس پہ چلو، اس پر عمل کرو۔ یہ 4 حق ہیں، میں آپ اگر ادا کر رہے ہیں تو محبوب خدا بھی ہیں، محبوب رسول بھی ہیں، اور اگر نہیں ادا کر رہے ہیں، نہ خدا کے محبوب بن سکتے ہیں، نہ رسول کے محبوب بن سکتے ہیں۔ باتیں یہیں دھری رہ جائیں گی، ایک دن اللہ زبان بند کرے گا اور دل کی زبان کھولے گا اور پوچھے گا، زبان بند کر دے گا۔
آنکھیں اللہ سے کہیں گی نبی کا کہنا مانا کہ نہیں مانا، کان بتائیں گے، زبان بولے گی یہ زبان نہیں، زبان مطلب زبان کا گوشت کا لوتھڑا یہ بولے گا اللہ تعالیٰ سے، ہمارے ہونٹ بولیں گے، ہمارے ہاتھ بولیں گے، ہماری رانیں بولیں گی کہ کتنی نافرمانی کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور شرمگاہ کا کہاں کہاں ناحق استعمال کیا۔ خود بولیں گے، ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں، ہم سے پوچھے گا بھی نہیں اللہ۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ یہ پوچھا جانے والا ہے، جو پوچھا جانے والا ہے اس کی تیاری کرو دوستو۔ دنیا میں دوسروں کی دیکھ کے نقلیں مار مار کے ہم اللہ کو خوش نہیں کر سکتے، اپنے نفس کو خوش کر سکتے۔ اللہ خوش ہوگا اللہ کے نبی کو خوش کرنے سے، ان کے دین پہ چلنے سے۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم لوگ اس مبارک مہینے میں، اس مبارک موقع پر اپنے نبی کی سچی یاد کو اپنے دل میں بسائیں، اور آپ کے اخلاق کو لے کر، آپ پر ایمان کو لے کر، آپ کی سچی محبت کی خوشبو سارے سماج میں مہکائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا